السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني. وقال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو محرم الحرام کا مبارک مہینہ، تاریخی مہینہ، انبیاء علیہ السلام کا منبع اور مرکز اور اہم معاملات، نبوت اور واقعات جو پیش آئے اس ماہ محرم الحرام کے اندر آئے. یہ مبارک مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا اور حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار، آل ازواج کے واقعات، زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے. ہر مہینے میں اور ہر دنوں میں، ہر موسم میں جو واقعات پیش آئے، گویا قرآن نے کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل تھا، آپ کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ تھا، آپ کا طریقہ ہمارے لیے مثال تھا، آپ کا طریقہ ہمارے لیے عمل ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے کردار ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے عبادت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے برکت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے سعادت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے نجات ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے کامیابی ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے ایمان پر خاتمہ ہے. اس لیے درود پاک کے اندر پڑھا گیا: وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ. آپ پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے ازواج مطہرات پر درود و سلام. ماہ محرم الحرام کے تاریخی پیغامات گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. اس مرتبہ یہ پیغام کربلا کا پیغام
امت مسلمہ کے نام کربلا کے پیغام کو ہم نے کیا موڑ لیا ہے، کیا رخ لیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا سیب کو اٹھایا، تلوار سے نشانہ بنا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیا۔ اب اس کا میں خلاصہ کروں کہ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے، سمجھنے والوں نے کیا کیا سمجھا۔ سیب کو دیکھنے والے نے دیکھا، کاشتکار سمجھا واہ کیا رنگ ہے سیب کا، کہ میں بھی ایسی کاشتکاری کروں گا۔ جس کو بھوک لگی وہ سوچا کہ میں اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ جو تلوار باز ہے وہ دیکھ کر کہے گا کیا نشانہ لگایا ہے، اور جو تلوار تیز کرنے والا ہے وہ کہے گا میں بھی ایسی تلوار تیز کر سکتا ہوں۔ جس نے تلوار کی کاریگری کی، اس کے فٹ کو، اس کے دستے کو جو بنایا ہے، وہ دیکھ کر کہے گا میں اس سے بہترین دست بنانے کی قابلیت، صلاحیت، نالج رکھتا ہوں۔ کوئی طبیب ڈاکٹر ہوگا تو وہ کہے گا سیب کے اتنے بینیفٹ ہیں، اتنے فائدے ہیں، انسان کو بیمار ہونے سے روک دیتا ہے۔ واقعہ یہ کہ سمجھنے والوں نے بہت سارے معنی اور مطلب نکالے، اور اس بات کو سننے والوں نے سنا، سنتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ میں اسی واقعے کو دوسروں کے سامنے نقل کروں گا۔ بالکل بھی نہیں، نواز رسول کی قربانی کا، نواز رسول کی جدوجہد کا، نواز رسول کی ذات لوگوں کے سامنے جو آمنا سامنا ہوا، جو نانا کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان قربان کرنا گوارا کیا ہے، لیکن دین کو مٹنا اور مٹانا گوارا نہیں کیا۔ اس واقعے کو لے کر نہ جانے لوگوں نے کتنے واقعے بچائے، اس واقعے کو لے کر، اس کربلا کے میدان کو لے کر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے ہیلے بنائے، کتنے لوگوں نے اپنے رسم و رواج اس کے اندر بنائے، کتنے لوگوں نے بدعات ایجاد کر دیا ہے، کتنے لوگوں نے طرح طرح کے معاملات کو اپنا کر غیر رسم و رواج مذہب سے جوڑ کر انہوں نے دین کا حصہ بنایا۔ جبکہ دین مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دین مکمل ہونے کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اتفاقی واقعات پیش آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کیا رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دائرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ، جنہوں نے کبھی کسی غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ان سے آپ نے اپنی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی، اپنے لخت جگر، اپنی نوری نظر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میری نور نظر ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں۔ جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے عداوت کرے گا، جو اللہ سے عداوت کرے گا وہ اللہ کی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ علی جن کی آنکھوں میں بیماری تھی، خیبر کا جھنڈا آپ کو حوالے کرنا تھا، بعد نماز فجر کے آپ نظر نہیں آ رہے، ہر ساتھی سوچ رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ خیبر کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا، مجھے عنایت کیا جائے گا، مجھے نوازا جائے گا، مجھے یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، لیکن آقا کی نظریں علی کی طرف ڈھونڈ رہی ہیں۔ کہا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا علی تو بیمار ہے، آنکھ میں درد ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اپنا لعاب دہن نکال کر علی کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، کہتے ہیں علی اٹھ، ذمہ داری تجھے سنبھالنا ہے، جھنڈا خیبر کا آپ نے عطا فرمایا۔ اس علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تا حیات کبھی آنکھ میں درد اور بیماری کی نوبت نہ آئی، بلکہ جو دور مجھے نظر آتا تھا اس سے بھی کئی گنا دور میں اپنی آنکھوں سے بآسانی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا معجزہ ہے، برکت ہے۔
اگر آپ کے دعا میں نہیں کی یہ برکت یہ معجزہ ہے تو آپ کی سنت میں کیا برکتیں ہوں گی، کیا رحمتیں ہوں گی، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اکیلے میدان میں 40 لوگوں کا سوارا کر دیا، جو تلوار اٹھایا کرتے تھے وہ اور لوگ اٹھا نہ سکتے تھے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو خدا نے کہا شیر خدا ہے، یہ میرا شیر ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے خود کہا کہ میرا شیر ہے، اس لیے شاعر نے بھی کہا ہے یا الہی آج تو صدیق سا کوئی امام پیدا کر جہاں، اور عمر فاروق سا کوئی جرری یعنی بہادر انسان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی بہادر انسان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی ہاں پیدا کر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر آپ کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بدن مبارک سے پہلے حضرت حسن پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر محسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ کم سنی میں وفات پا جاتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ام فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھومی ہے، وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہوا معلوم ہو رہا ہے، آپ کے گود میں معلوم ہو رہا ہے۔ جا کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور بھومی اے ام فضل آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا، بہت گہرا خواب آپ نے دیکھا ہے، فاطمہ کے یہاں لڑکے پیدا ہوں گے، فاطمہ کے یہاں لڑکے پیدا ہوں گے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسن اور بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ آپ جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں حسن حسین رو رہے ہیں، دودھ کے لیے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحبزادے کو انگوٹھے سے گھونٹی دیتے ہیں، دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر معجزاتی طور پر آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، رونا بند ہو جاتا ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گود میں لیے غم زدہ ہے، افسردہ ہے، اور صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوفہ والے میرے نواسوں کو قتل کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ شہادت سے روکنے کے لیے، جنگ کو روکنے کے لیے تدبیریں ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر قربانی دینے کے لیے ہی انسان آتا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی، اسماعیل علیہ السلام نے قربانی نہیں دی، حاجرہ علیہ السلام نے قربانی نہیں دی، ایوب علیہ السلام نے قربانی نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی نہیں دی، زکریا علیہ السلام نے قربانی نہیں دی۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا معمول ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ انبیاء کا سلسلہ ہے۔ قربانی دے کر امت کو ایک پیغام دیتے ہیں، امت سے بھی کہتے ہیں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بالکل بعینی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اگر کسی کو نبی کی شفاعت دیکھنا ہو، اگر کسی کو نبی کی صورت دیکھنا ہو، نبی کا جلوہ دیکھنا ہو، نبی کا چہرے انور دیکھنا ہو تو وہ حسین کو دیکھیں۔ مسلمان تو مسلمان غیر بھی نبی کی شبیہ شفاعت حضرت حسین کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ ایک پادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتاؤ تمہارا قرآن سچا ہے یا ہماری کتاب بائبل سچی ہے؟ آقا فرماتے تو بتا، تیرے تصدیق کے لیے، تیری صداقت کے لیے، تجھے مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے آپ اپنی کتاب اپنے بچے کو لے آؤ، میں اپنی کتاب اپنے بچے کو لے آؤں گا۔ آپ اپنی کتاب کے اوراق اپنے بچے کو دینا، پہاڑ پہ سے پٹک دینا، میں اپنی کتاب اپنے بچے کو دوں گا، پہاڑ پہ سے پٹک دوں گا، جو بل جائے اس کا دین سچا ہے۔ آقا فرماتے ہیں
مجھے منظور ہے آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. کہا فاطمہ لبیک، کہا حسین لبیک. بالکل وہی منظر جو ذی الحجہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاجرہ لبیک، کہا اسماعیل لبیک، آپ لے کر چلتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ادھر آقا علیہ السلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے فاطمہ کی قربانی لیتے ہیں، حسین کی قربانی لیتے ہیں. حسین کو اپنی انگلی سے پکڑ کر لے کر چلتے ہیں. جب قریب پہاڑ کے قریب آئے وہ یہودی، وہ عیسائی پادری کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتا، کبھی نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی معصوم لفظ جگر کو دیکھتا، کبھی آقا مدنی کو دیکھتا. لوگوں سے پوچھتا لوگوں بتاؤ جو محمد کے ہاتھ انگلی پکڑ کے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ حسین ہے، یہ نواز رسول ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، فاطمہ کی بیٹی ہے، شیر خدا، علی کا لفظ جگر، نور نظر ہے. عیسائی پادری کہتا ہے چلو میں حسین کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہوں. حسین وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو عام اور عام کرنے کا ذریعہ بنا. حسین وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان توڑ قربانیاں دی، جان توڑ محنتوں کو قربان کر دیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ متفق تھے. پھر اس کے بعد خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ متفق تھے. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. صحابہ اکثریت متفق تھی. بات اختلاف کرنے والے اختلاف کرنے لگے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی تھی یہاں سے فتنوں کا زمانہ پیدا ہوگا. عثمان غنی کے زمانے سے فتنوں کا زمانہ پیدا ہوگا. وہ عثمان غنی جس کو نبی نے اپنے دو آنکھوں کے چشموں کو، اپنے دو نور نظر کو، دو صاحبزادیوں کو ایک بعد دیگر نکاح میں دیا اور فرمایا اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی اس کا انتقال ہو جاتا تو چوتھی بیٹی ہوتی تو بھی میں عثمان کو دے کر نکاح کرتا. عثمان وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں جنت کا سودا کر دیا تھا. عثمان وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جہاں تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے اختلاف کیا اور یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت آ گیا. عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حسن حسین پہرا دیے ہوئے ہیں، لیکن ظالم اور جابروں کا مجمع بہت زیادہ تھا اور وہ آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر وار کرتے ہیں. عثمان غنی کی لگتے جگر اور آپ کی زوجہ محترمہ اپنے انگلیوں اپنے ہاتھ سے آگے سہارا کرتی ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ خون جو قرآن کے اوپر پڑا ہوا ہے آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے. کل قیامت کو ہر موت کی گواہی ہر جگہ گواہی دے گی. فلاں جگہ گواہی دے گا کسی کا مدینے میں انتقال ہوا، مدینہ گواہ بنے گا. مدینے کی گلیوں میں انتقال ہوا، مدینے کی گلیاں گواہی دے گی. کوئی بازار میں تو شہید ہوا، وہاں بازار کے عملہ اور لوگ گواہی دیں گے. قربان جاؤ عثمان غنی، تیری شہادت کی گواہی خدا کا کلام خود دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ متفقہ طور پر خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے ضد پہ اڑے رہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موقع محل اور نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وقت بدلہ لینے کا نہیں، یہ وقت اتحاد کا وقت ہے، پیغام دینے، جس کی وجہ سے کچھ واقعات پیش آ گئے، نا اتفاقی واقعات پیش آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی لوگ مخالفت کرنے لگے، لیکن بعد میں الحمدللہ صلح ہو گئی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی حاسدین، انہی فاسدین، انہی منافقین، انہی جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کی پیشکش کرنے لگے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بچپن سے ہم نانا کی تربیت میں تھے، خلیفہ کی تربیت میں تھے، لیکن کبھی بھی ہمارے دل و گمان میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، مسلمانوں کے امیر بنیں گے. لہذا
متفقہ طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے اشارہ کیا خلافت کے اقدار آل رسول ہیں، خلافت کے اقدار آل رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر ان لوگوں سے بدلا لیتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، جن لوگوں نے شہادت کیا، لیکن آپ نے حکمت سے کام کیا، آپ نے حکمت سے کام کیا۔ اس لیے جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، مدارس کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، چند لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، چند لوگوں کو فلاں سے معاملہ ہوتا ہے، چند کو فلاں سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن مسجد کے ذمہ داران خاموشی سے اختیار کر کے اس کو حکمت عملی میں لے آتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں فوراً ایکشن نہیں لیا جا رہا، ہماری باتوں پہ اثر نہیں ہو رہا، یا ہماری اہمیت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں۔ جو ذمہ دار ہے اللہ ان کو حکمت کا بھی علم دیتے ہیں، کب اور کیسے، کہاں اور کیسے کون سی بات کرنا ہے، کہاں کس کو کیسے سمجھانا ہے، اور اجتماعی مسئلے میں کیسے بات آنا ہے، انفرادی مسئلے کو کیسے بات آنا ہے۔ یہ بات حکمت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داروں کو دیتے ہیں، اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے حکمت کا علم، حکمت کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے۔ ایک پیغام حضرات خلفاء نے دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یزید جو شریعت کے تابع نہیں ہے، شریعت کا متشرع نہیں ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے، اس نے خود دعویٰ کیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ اب پوری دنیا کے لوگ، پورے عرب کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بادشاہت کا، امیری کا، ذمہ دار کا جو عہدہ طلب کرتا ہے ایسے کو عہدہ مت دو، کیونکہ اس کو عہدہ مت دو کا مطلب نہیں ہے۔ ہاں، مجلس میں اگر کوئی بھی اس عہدے کا قابل نہیں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا ہے کہ اناج، اس کی حفاظت، اس کی فصل، اس کی کاشتکاری کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ کرپشن پھیلا ہوا ہے، معاملہ سود کا بھی بڑا ہوا ہے اور رشوت کا بڑا ہوا ہے، قدم قدم پہ دیکھ کر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کے ذمہ دار بنے۔ آپ یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ مصر کے سامنے یہ بات رکھی کہ زراعت اور خزانے کا مجھے وزیر بنا دیا جائے تاکہ میں اس کو بہت بخوبی انجام دے سکوں۔ چونکہ آدمی کے اندر صلاحیت ہے، واقعی قابلیت ہے، ناگہت ہے، اس کا علم رکھنے والا، امانت دار بھی ہے، اور مجلس میں کوئی بھی نہ ہو اور یہ امید، یہ خوف ہو اگر میں اس کام کو نہیں سنبھالوں گا دوسرے اس کام کو بگاڑیں گے، تو ایسے ماحول میں، جیسے ہندوستان کے ماحول کے اندر اگر ہم وکالت کو نہیں سنبھالیں گے، ڈاکٹری کو نہیں سنبھالیں گے، پولیس محکمہ کو نہیں سنبھالیں گے، گورنمنٹ جاب کو اگر نہیں سنبھالیں گے، تو غیر آ کر مسلمانوں کو نشانہ بناتا رہے گا، غیر آ کر مسلمانوں پر بربریت کرنے کو شروع کرے گا اور بار بار خیروں کو ریجیکٹ کرتا رہے گا۔ اگر مسلمان ہوگا تو خیر خواہی کم سے کم انصاف کا معاملہ تو کر لے گا۔ تو جگہ اگر خالی ہو، مسلمان اس کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو خالی ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو وکالت میں بھرنا، اپنے بچوں کو پولیس محکمہ میں جگہ مل جائے تو وہاں بھیج دیں، اپنے بچوں کو فوجیوں میں جگہ مل جائے وہاں بھیج دیں، بجائے کہ دشمن دو نظریے سے کام کریں، مسلمان ایک نظریے سے کام کر کر ہندوستان کی آزادی میں جس طرح علماء نے، مسلمانوں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے ایک مثال قائم کیا، آج بھی ہم وہ مثال قائم کر سکتے ہیں۔ تو یزید بہرحال متشرع نہیں تھا، شریعت کا پابند نہیں تھا، نمازوں کا پابند نہیں تھا، ہے تو وہ مسلمان، اور خود ہی دعویٰ کر بیٹھا کہ لوگ مجھ سے بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ لوگوں سے بھی نہیں کہا کہ تم مت بیعت کرو، فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ جس کے ہاتھوں نبی کا، میرے نانا کا دین مٹ رہا ہو، جس کے ہاتھوں میرے نانا کا دین محفوظ نہ ہو، اس سے میں اگر بیعت کر لوں گا تو سارے مسلمان اس سے بیعت کر لیں گے، تباہی کے دہانے پر چلے جائیں گے، ظلمت میں چلے جائیں گے، بدعات و خرافات میں چلے جائیں گے، عیاشیوں میں، نشے میں چلے جائیں گے، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، کوئی دین کی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے میں ان سے حدیث بیعت نہیں کروں گا۔ یزید نے دیکھا جب تک حسین مجھ سے بیعت نہیں کریں گے
پورے عرب کے لوگ اسے بیعت کرنے والے نہیں۔ کوفہ والے تو بیعت کر رہے ہیں تلوار کے ڈر سے، دل تو حسین کے حوالے ہے اور تلوار یزید کے حوالے ہے۔ دل سب کا حسین کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن تلواریں یزید کے ظلم اور جبر اور تشدد اور طاقت کے پیچھے مجبور ہو چکی ہیں کہ اس کے آواز پہ تلواریں اڑ رہی ہیں۔ تو کوفہ والوں نے بہت سارے خطوط بھیجے کہ حسین آپ کے ہم پیاسے ہیں، آپ آئے تو آپ اپنے نانا کا دین ہمیں سمجھائیں، ہم سمجھیں گے، ہم عمل کریں گے۔ بہت سارے خطوط آئے، مشورہ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں حسین رک جاؤ، مت جاؤ۔ اس میں خط ایسا بھی آیا، حسین اگر آپ نہیں آئیں گے کل کو قیامت کے دن اللہ اگر ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھے کہ نبی کے دین پہ کیوں نہیں چلا، ہم کہیں گے حسین نے ہمیں دین نہیں سمجھایا، پھر آپ کا نام ہم پیش کریں گے۔ حسین کی جملہ سن کر ان کو رہا نہیں گیا، کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر مجھے ذرا برابر بھی گمان ہوتا، خیال ہوتا، تصور ہوتا کہ میرے روکنے پر حسین رک جاتے تو میں ان کے بال پکڑ کے روکتا، لیکن تب بھی حسین رکنے والے نہیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے کو لے کر نکل رہے ہیں، تیر و تلوار لے کر نہیں نکل رہے ہیں، اپنے ازواج کو لے کر نکل رہے ہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں، اپنے گھر کے حرم ماں بہنوں کو لے کر نکل رہے ہیں۔ 82 افراد پر مشتمل، جس میں اکثریت عورتوں کی، اس کے بعد بچوں کی، اس کے بعد مرد حضرات کی۔ اگر حسین لڑنے کے ارادے سے نکلتے تو تیر تلوار کا سامان رکھتے۔ تیر تلوار اگر آپ کے پاس ہے تو وہ سنت کے طور پر کوئی بھی اس زمانے میں چاہتا، جس طرح سکھ اپنے پاس ہمیشہ ایک مٹھ تلوار رکھ لیتے ہیں، ایک چھری اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ایک کٹا اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ گرو نانک بھی آخر میں وہ مسلمان تھا، لیکن اس کے مذہب، اس کے مسلک کو الگ روپ دے دیا گیا۔ اس کی ساری تعلیمات بھی نبی کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں، نبی کی تعلیمات سے وابستہ ہے۔ تو گویا سنت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ید بیضا، آسا بھی آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایک سنت، کہیں بھی جائے ڈنڈا ساتھ میں رکھ لیں، سہارا دینے میں کام آ جائے، کوئی چیز کے کرنے میں کام آ جائے، اٹھنے بیٹھنے میں کام آ جائے، شکار کرنے میں کام آ جائے۔ بس اسی لیے حسین نے اپنی تلوار اپنا چیز ساتھ میں رکھا، کوئی چیز ساتھ میں لے کر باضابطہ ہتھیاروں کا انبار جمع نہیں کیا، لوگوں کا انبار جمع نہیں کیا۔ جب حسین وہاں پہنچے امتحان میں، وہ تو 40,000 کی تعداد میں تھے، حسین تو یہاں 80 پر 2 افراد، جس میں اکثریت عورتوں کی، اس کے بعد بچوں کی، اس کے بعد مرد حضرات کی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑنے کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں، صلح کے لیے جا رہے ہیں، بیعت کے لیے جا رہے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، دین کو عام و تام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ آپ گئے، اس سے قبل آپ نے مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر دیکھو کوفہ کے اندر کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد اور بہت سارے لوگوں کا قافلہ، ابن زیاد کپڑا بنا ہوا، بہت سارے منہ میں کپڑے بنے ہوئے ہیں، زبردست استقبال کیا ہے۔ آپ کو دیکھا سمندر، شروں کا سمندر آپ کے استقبال میں پڑا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل کے استقبال میں اپنی آنکھیں بچھا دی، تلواریں بچھا دی، تیریں نچاور نیچے رکھ دیے، اور سب قدم اپنے سر کو خم کر کے مسلم بن عقیل کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے یہ منظر دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قاصد خط دے کر خطوط دے کر روانہ بھیجا۔ آپ بخوشی سلامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں۔ ادھر مسلم بن عقیل نے اپنے قاصد کو روانہ کیا کر دیا، اور ادھر ابن زیاد نے اپنے چہرے پر وہ کپڑا ہٹا دیا۔ ابن زیاد نے اپنے چہرے پر، جو یزید کا ماموں تھا، ابن زیاد نے اپنے چہرے پر کپڑا ہٹا دیا۔ بس وہ چہرہ ہٹانا تھا جو تلواریں میان سے نکل کر نیچے رکھی گئی تھی مسلم بن عقیل کے استقبال میں، وہ تلواریں اب مسلم بن عقیل کے خلاف کھڑے ہو گئی، مسلم بن عقیل کے خلاف کھڑے ہو گئی۔ لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کب ان کو اپنے آپ کے حوالے کرنے والے تھے۔ آپ نے کئی لوگوں کو جہنم واصل کر کے آپ وہاں سے راہ پر آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہاں سے آپ چلے گئے تو
وہاں سے چلے گئے ایک بڑھیا کے مکان پہ آپ چلے گئے، ام ہانی کے بارے میں بھی ذکر فرمایا، ام ہانی کے یہاں بھی آپ چلے گئے، انہوں چوکٹ پہ جب بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کیا ہوا بیٹا یہاں پر بیٹھے ہو؟ فرمایا حسین کا غلام ہوں، نبی کا غلام ہوں، ان کے وارثین میں سے ہوں، زمانہ دشمن پڑا ہوا ہے، آپ نے گھر کے اندر ان کو حفظ و امان دے دی۔ اب جس دنیا نے آپ کو حفظ و امان میں آپ کو دیا، اس کو بلایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ بتا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ام ہانی نے فرمایا مجھ جیسی ہزاروں جانیں میں قربان کر سکتی ہوں، لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، مسلم بن عقیل کا میں پتہ بتا نہیں سکتی۔ آخرکار اس اور مسلم بن عقیل کے ملنے سے پہلے ہی اس بڑھیا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر مسلم بن عقیل کو ایک اور بڑھیا نے آپ کو پناہ دی، اور جب پناہ دی تو اس کا بیٹا ہی مقبری کر کے نکلا اور ابن زیاد سے بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو اس سے پہلے بڑھیا کا کام تمام کر دیا، اور مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیراؤ کیا۔ مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے، اپنے آپ کو گرفتار ہونے کا حوالہ نہ کیا، لیکن ابن زیاد نے زخمی حالت میں گرفتار کر کے سر قلم کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، آپ بے چین بے قرار ہوئے، بے چین، اور واپس جانے کے آپ کے اندر ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا کہ مسلم بن عقیل ایک قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ عرب کے اندر بہت بڑا جرم کرائم مانا جاتا کہ کوئی قاصد کو نقصان پہنچائے، قاصد کو نقصان پہنچائے، قاصد کو قتل اگر بھی کرتا تو پورے تنظیم پورے قبیلے والے متحد ہو کر جس نے قاصد کو نقصان پہنچایا اس کی زبردست سبب اور دھمائی کر دیتے، لیکن اس نے مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نہ ہٹے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آگے آئے، ابن زیاد نے کہا تم نے یزید کے یہاں بیعت کر لو، یزید کے ہاں تلوار ڈال دو اپنی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اسلام عام کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو امن و عافیت کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے سے مکہ روانہ ہو رہے ہیں، آپ نانا کے روزہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو رہے ہیں، کشف کے ذریعے سے آپ کو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ پھر دوبارہ آنا نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی رات میں چین سے نہیں سویا، مطمئن ہو کر نہیں سویا کہ صبح کا اٹھنا میرا یقین ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے نہیں معلوم، اس کشمکش میں سویا، لیکن ایک رات میں بہت آرام سے سویا، جس رات حجرے میں نبی اور میں دونوں موجود تھے۔ سارے قبیلے کے سردار ننگی تلواریں لے کر نبی کے سر قلم کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آقا مجھے جگا کر کہتے ہیں علی یہ امانتیں ہیں، صبح کو فلاں یہودی کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں عیسائی کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں غیر مسلم کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں مجوسی کی امانت فلاں کے حوالے، فلاں مسلم کی امانت فلاں کے حوالے کر کے تو مدینہ آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات میں اتنا چین سے سویا، اتنے اطمینان سے سویا، باہر تلواروں کا پہرا ہے، دشمن کا پہرا ہے، لیکن پھر بھی میں تنہا تھا، لیکن سکون اطمینان کا سویا تھا، اس لیے کہ اس رات نبی نے حفظ و امان کیا تھا۔ نبی نے کہا کہ علی امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا، تو مجھے یقین ہوا کہ میں صبح تک نہیں مروں گا جب تک میں مدینہ نہ جاؤں، جب تک میں مدینہ نہ جاؤں میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا امانتیں دے کر مدینہ آنا۔ اس رات میں آرام سے سویا، اس سے پہلے میں نے کسی رات کی اتنا آرام سے نہیں سویا، موت سے بے خبر ہو کر نہیں سویا، موت کو بھول کر نہیں سویا۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آتے ہیں، درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کون چاہے گا کہ مدینہ چھوڑ کے واپس چلا جائے؟ جو عمرہ کر کے آتے ہیں، جو حج کر کے آتے ہیں، مدینہ بار بار پلٹ کر جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو وہاں یادیں ان کی تازہ ہوتی ہیں، یہاں آتے ہیں یہاں وہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کا ذکر مدینے کا ان کی زبان پہ ہوتا ہے، ذکر زبان پہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی مکے سے آئے، مدینے سے آئے اور ان سے پوچھے بھائی خیریت سے، ارے کیا منظر بتاؤں، نماز کے بعد ملیں گے صدر صاحب سے، پہلے پوچھیں گے تو یہی بولیں گے کہ کیا منظر ہے، آنے کو دل نہیں بول رہا تھا، ذمہ داریاں ہیں، مجبور ہے آنا پڑا۔ ایک کی زبان سے یہی ہے
ہم عام آدمی کی زبان سے یہ بچوں کی ذمہ داری آنا پڑا، ورنہ تو آنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک طرف نبی کی دین کی ذمہ داری تھی۔ آپ روانہ ہوئے، ابن زیاد سے آمنا سامنا ہوا، ابن زیاد سے 3 مطالبات آپ نے سامنے رکھے۔ ابن زیاد سے کہا مجھے براہ راست یزید سے ملنے دو۔ یزید کا بھی ارادہ نہیں تھا کہ حسین کو قتل کر دیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ شرط منظور نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اپنے آزادانہ ذہن دین کا کام کرنے دو۔ فرمایا یہ بھی شرط منظور نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہاں سے آیا وہاں جانے دو۔ فرمایا یہ شرط بھی منظور نہیں ہے، میری تو ایک ہی شرط ہے، آپ ابن زیاد سے آپ یزید سے آپ بیعت کر لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کا سودا میں کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا، دین کا سودا میں کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں پر کھانا پانی بند کر دیا، دانا پانی بند کر دیا گیا، جیسا کہ معرکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند حضرات صحابہ کا 3 سال تک بیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ کوئی آئے گا نہیں، جائے گا نہیں، نہ نکاح نہ یہاں سے ہوگا نہ وہاں سے اس طرح رشتہ بنے گا، کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا، پانی لینے بھی نہ دیا گیا، کسی کو نصرت کے لیے مدد کے لیے جانے بھی نہ دیا گیا۔ تو اس شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ پہ خون رگ رسول۔ اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جو اسی حال میں اپنی عبادتوں میں، اپنی تلاوت میں، اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ادھر سے دشمنوں کی تیریں آ رہی ہیں، لیکن حدیث کا قرآن کا فرمان ہے جب ظالم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، ظالم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو قرآن نے کہا اس ظلم کا جواب دینا، وہ اسلام کا حصہ ہے۔ اگر ظلم کا جواب نہ دے تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا، گویا اس نے اپنی جان کو ہلاکت پہ لے ڈال دیا ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ چوروں کو مارنے والا ایک نوجوان مسلمان جو اپنے گاڑی کے پہیے سے مارا، طریقہ غیر اختیاری ہے، طریقہ ناقابل ذکر ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک چوہے کے مرنے سے 1 گھنٹے میں وہ گرفتار ہوتا ہے۔ منی پور میں، گجرات میں مائیں بہنیں ننگی ہو کر قتل کی گئی، لیکن کوئی گرفتار نہ ہو سکتا۔ ایک چوہے کے مرنے پر آپ کی حکومت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، مسلمانوں کے اولاد تباہ ہو رہے ہیں، نوجوان گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے ہیں، ماؤں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، بے قصور نوجوانوں کو قید کیا گیا، تحریر فسادات مسلمانوں کو قید کیا گیا۔ اس مرتبہ اس ہفتے رہا کر کے کہہ رہے یہ تو بے قصور ہے، 1 سال تک آپ کو قصور اور بے قصور ثابت کر دیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ ظلم کا جواب خاموشی سے نہیں دیا جائے گا، ظلم کا جواب خاموشی سے نہیں دیا جائے گا، نبی کے حکم اور نبی کے طریقے پر دیا جائے گا۔ علی اکبر چلتے ہیں، علی اکبر 18 سال کے علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے جاتے ہیں، کئی لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، جہنم پہنچا کر خود شہید ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک ایک یہ بات دیگر وقت کی دندامانی نہیں کہ میں عزیز اور آپ کو تفصیل سے سناؤں، لیکن بارش کا ماحول ہے، جہاں تک ہے سب الحمدللہ تقریباً آرام سے ہیں، تو 1-2 منٹ میں لوں۔ آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد فرمانا، وہ بے شک کوئی آپ مکمل ہو رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آواز آ رہی ہے، اندر زینب آواز دے رہی ہے، حسین ان ظالموں سے کہو دشمنی ہم سے ہے۔ اس معصوم بچے سے کیا دشمنی؟ 6 مہینے کا علی اصغر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیتا بچہ، ماں کے سینے سے دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کے بوندے نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو لے کر باہر آتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ میں آ کر کہتے ہیں کہ ظالموں میں تم سے کوئی بھیک نہیں
مانگتا. دشمنی تو مجھ سے اور تم سے ہے، اس معصوم لفظ جگر سے کیا دشمنی ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے حسین فرماتے ہیں کہ ظالموں میں تم سے پانی کی بھیک مانگنے نہیں آیا، 6 مہینے کا علی اصغر ہے، یہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ چل کر نہیں آ سکتا، اس لیے میں اس کو خود لے کر آیا ہوں. یہ بھی آپ کے جملے زبان پہ تھے. ایک تیر آتی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے معصوم لفظ جگر نور نظر علی اصغر 6 مہینے کا دودھ پیتے بچے کے حلق سے ہوتے ہوئے گزرتی ہیں، خون کے فوارے ہوتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کرنے سے پہلے ایک شاعر اپنے اچھے انداز میں کہتا ہے، جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواب بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو وہ دھویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں، لوگوں کیا تم نہیں جانتے میرے باپ کو؟ میرے باپ وہ ہے جس کو خدا نے شیر خدا کہا ہے، میرے باپ وہ ہے جس نبی نے میرے نانا نے میرے باپ کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیا تھا. لوگوں کیا تم نہیں جانتے میرے باپ کو جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے؟ لوگوں تم نہیں جانتے میرے باپ کو کہ علی کو خدا کی طرف سے سلام آیا تھا؟ لوگوں تم نہیں جانتے میرے باپ کو میرے نانا کے بھائی ہیں طاہر بھائی ہیں؟ لوگوں تم نہیں جانتے علی کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، لوگوں کیا تم فاطمہ کو نہیں جانتے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ نبی نے کہا، میرے نانا نے کہا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے لفظ جگر ہے، فاطمہ میری نور نظر ہے، فاطمہ میری آنکھ ہے، فاطمہ میرے جسم ہے. فاطمہ کے اولاد سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو اس سے بغض کرے گا اللہ سے بغض کرے گا، جو فاطمہ سے اس کی آل سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا. اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے جب میرے نانا نماز میں تھے، لوگ نماز پڑھ رہے، میرے نانا کے پیچھے سجدے میں بیٹھے ہوئے، سجدے میں پڑے ہوئے، میں نانا کی پیٹھ پہ سوار تھا، میں نانا نے اپنی پیٹھ کو نہیں اٹھایا، لوگوں نے نماز کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ کیا سجدہ لمبا ہو گیا، کیا وحی نازل ہوئی؟ نانا نے فرمایا، حسین میری پیٹھ پر سوار تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا حسین اپنے آپ جب تک نبی کے نانا کے پیٹھ کو نہ چھوڑے میں سجدے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ نبی جمعہ میں خطبہ دے رہے ہیں، میں لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا، میرے آنے کو دیکھ کر نبی نے اپنا خطبہ جمعہ کا چھوڑ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا. اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ نبی نے گھٹی دی میرے منہ میں اپنی زبان سے؟ اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ نبی نے اپنا دعا میرے منہ میں ڈال کر جنت کا دودھ پلایا ہے؟ اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ نبی نے مجھے لے کر اپنے کندھے پر سوار ہو کر لے کر چلے، عیسائی پادری مجھے دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے. لوگوں کی آنکھیں رو رہی ہیں، پتھر بھی پگھل رہا ہے، لیکن ان کے دل سخت بن چکے تھے. آنکھ رو رہی تھی لیکن ان کا دل ابن زیاد کا تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے. لوگ خاموش اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ عصر کی نماز ضائع نہیں کرتے ہیں. لڑتے ہوئے ان ظالموں سے 40,000 فوج کے درمیان میں گھس کر لڑتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ایک موقع پر بھی آپ نے نماز کو نظر انداز نہیں کیا. آج ہم شادی بیاہ میں نمازوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کام بڑھ گیا تو نمازوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لایا ہوا دین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دے کر اونچا کر دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہم قتل کرنے کے لیے تینوں نشانہ بنا کر آتے ہیں. ایک ادھر آتا ہے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے بازو کاٹ دیتا ہے اور سنان آتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیشانی پر وار کرتا ہے اور زبر آتا ہے، بعض روایتوں میں سنا بھی اس کا نام ہے، وہ آتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے تن کو جدا کر دیتا ہے. اور بعد میں 15 دن کے بعد ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، ذرا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بازو کاٹ دیا تھا وہ ننگا ہو گیا، باقیلا بچانے لگا، وہ دیوانہ وار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خود
خودکشی کر لیا۔ سنان جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیشانی پر وار کیا تھا، عقل سے پیدل ہو گیا، دیوانہ اور مجنون ہو گیا، اور اس کی حالت میں وہ اس کا انتقال ہوا۔ اور سمر جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گلے کو کاٹ دیتا ہے، اس نے آگ میں اپنی خودکشی کر دی ہے۔ گویا جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے سازشیں رچی تھی، اللہ نے ان کا ماتم آج بھی جاری رکھا ہے، آج بھی جاری رکھا ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس سے عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس نے تو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ تلواروں کے، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں میں نماز ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد نماز کی پابندی کریں گے۔ نوجوانوں، کیا یہ ہمارے خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی گزارتے ہیں سوائے اس رات کے جس رات نبی نے کہا کہ علی تم مدینہ صبح آ جانا، اس کے علاوہ مجھے کبھی اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہم نوجوانوں کے بھروسہ ہے بڑھاپا ہونے کے بعد حج کریں گے، بڑھاپا ہونے کے بعد نمازوں کے پابند بنیں گے، بڑھاپا آنے کے بعد مسجد کی خدمت کریں گے۔ کیا یہ ہم کو امید ہو سکتی ہے؟ اس لیے خدا را یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، جس سجدے کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی جوانی کی عمر میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہزار سجدوں کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہم کو دیا ہے، کٹا کر گردنیں دکھلا رہے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا رہے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اور شریعت میں ماتم کی اجازت نہیں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو اللہ کے یہاں زندہ ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ کے یہاں وہ زندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ماتم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ماتم کرتا ہے مردے کی کرتا ہے، لیکن شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جو حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں، علامہ اقبال نے ایک پیغام دیا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، روئے وہ منکر ہے جو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہماری نظروں میں حسین کی آل اولاد زندہ ہے، قرآن نے اس کی تصدیق کی، ماتم کی شریعت میں اجازت نہیں۔ خود کے باپ کا بھی انتقال ہو جائے، بال نوچنے کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں، غم منانے کی اجازت ہے، آنسو بہانے کی اجازت ہے، 3 دن خاموشی رکھنے کی اجازت ہے، رو کر چیخ کر چلا کر آوازیں نکال کر ترنم میں باتیں بنا کر رونے کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس شریعت نے باپ کو حکم دیا، ماں کو حکم دیا کہ اولاد کو حکم دیا گال پہ تھپڑ نہیں مارنا، جس شریعت نے رات میں بھوکا سونے سے منع کیا ہو، جس شریعت نے بیمار ہونے پر علاج کرنے کا حکم دیا ہو، وہ شریعت آپ کو کب اجازت دے گی آپ اپنی پیٹوں کو زخم کر دیں؟ جس شریعت نے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کانٹے کو ہٹانا عبادت کہا ہو، وہ شریعت آپ کو کب اجازت دے گی کہ راستوں میں خون کے لہو سے روڈوں میں آنے والے لوگوں کو تکلیف دے؟ شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو یہ مسئلہ چل رہا ہے ماتم کا، یہ انہی سینامیوں کا ہے، یہ انہی سمریوں کا ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ سمر شہید کر کے اپنے نوک پر بچے پر حسین کے گردن کو اونچا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے حسین کا قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے قتل نہیں کیا، حسین کے نام کو قیامت تک کے لیے تو نے زندہ کر دیا ہے۔ اسلام وہ ہوتا ہے جو کانٹوں تو ہرا ہی نکلتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرو بھلا کے بعد۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کربلا کا صحیح پیغام لینے، اس پر عمل درآمد ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو جانے انجانے میں علم اٹھا رہے ہیں، تعزیر بنا رہے ہیں، کالے کپڑے پہن کر واقعے مچا رہے ہیں،
اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرماوے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ فرماتے پیش آئیں اور اس بات کا خیال رکھیں آج 9 محرم الحرام ہے. جن لوگوں نے آج روزہ رکھا وہ کل بھی روزہ رکھنا ہے. اتوار کو رکھنے کی ضرورت ہے. اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. جو آج روزہ نہیں رکھے وہ کل ہفتہ اور اتوار 2 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. ایک بات یاد رکھیں, نفل روزوں کے سلسلے میں جو لوگوں میں باتیں پھیل رہی ہیں, علماء میں حدیث میں فتوے میں تو یہ بات کہیں بھی نہیں آئی, لیکن لوگوں میں پھیل رہی ہے یہ باتیں کیونکہ پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نفل روزے جمعہ کے دن نہ رکھے جائیں. نفل روزے جمعہ کے دن, نفل روزے سے مراد وہ روزہ ہے جو ایام 20 بھی نہیں, یعنی چاند کی 13, 14, 15 وہ 3 روزے بھی اس میں شامل نہیں. جمعہ کے دن 13, 14, 15 آئے تو کیا کریں گے؟ کیا نبی کی بات کو بازو رکھ کے روزہ چھوڑ دیں گے؟ 13, 14, 15 آئے تو روزہ رکھیں گے. ایسے ہی سال میں ایک مرتبہ محرم الحرام کے روزے جو رمضان سے پہلے فرض کیے گئے ہیں, اگر وہ جمعہ کے دن آئے تو جمعہ کے دن بھی رکھا جائے گا. 10 محرم الحرام جمعہ کے دن ہے, نفل روزہ ہے, کیا کریں گے؟ 3-4 سال پہلے جمعہ کا دن 10 محرم کا روزہ تھا, سبھی نے روزہ رکھا. جب تو کوئی سوال نہیں اٹھا. سوال تب اٹھے جا رہے ہیں جب واٹس ایپ بہت عام ہوتا جا رہا ہے, فیس بک کا ادارہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے, جی ٹیلی گرام کا مدرسہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. جیسے یہ ایپ بڑھتے جا رہے ہیں سوالات بڑھتے جا رہے ہیں. بہرحال سوال کرنا بھی آدھا علم ہے. جس نے بھی سوال کیا بہت اچھی بات ہے, اس سے اور لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے. محرم کے روزے, ایام 20 کے روزے, شب برات کا روزہ, معراج کے موقع پر جو روزے آئیں اس میں تو آپ کو رکھنا ہی ہے. تو ان کے علاوہ آپ کا اپنا پرسنل جو روزہ نفل روزہ ہے وہ روزے جمعہ میں نہ رکھیں, کیونکہ عید کا موقع ہوتا ہے جمعہ کے دن. لیکن محرم کے مہینے میں جمعہ اگر آ جائے ان روزے کا تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا بلکہ زیادہ ثواب کا کام ہے. ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کریں, ذکر کا اہتمام زیادہ کریں. اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانے اور پلانے کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ خیر, ہمدردی, عافیت, صدقہ و خیرات کا بھی خاص اہتمام کریں. اور مہینے کے 12 سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان چاہے وہ دہلی کے ہوں یا گجرات کے ہوں یا آسام کے ہوں یا کسی بھی علاقے کے بے قصور خیر کیے گئے ہیں تو ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم سے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. شریعت نے حکم دیا باقاعدہ گردن چھڑانے کے لیے, غلام آزاد کرنے کے لیے, قیدیوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم بھی استعمال کی جا سکتی ہے. جو رقم مدارس کے لیے, غریبوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ رقم جو بے قصور قید کیے گئے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی رقم خرچ کی جا سکتی ہے, بلکہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی لیے غلام کو آزاد کرانا, بے قصور کو قید کرانا, جو قید ہو کے آئیں ان کی مدد کرنا, نصرت کرنا, تعاون کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے چونکہ وہ 10 سال, 20 سال, 2 سال قید میں رہ کے آئیں گے, ان کی تنخواہ تو ملے گی نہیں, ان کا ذریعہ معاش تو ہماری ایمان کا حصہ ہے, ان کے گھر کے اخراجات ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنے علاقے میں معلوم کر کے یا اپنے دیگر ریاستوں میں بھی معلوم کر کے ان کی مدد نصرت کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. ورنہ یہ ظالم یہی سمجھیں گے ان کو گرفتار کرتے جاؤ اور ان میں دہشت پیدا کرتے جاؤ, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. جبکہ قرآن نے حکم دیا, حدیث میں حکم ہوا, نبی نے عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا, ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ, فضیلت والا مہینہ, برکت والا مہینہ. جو رمضان کو فضیلت تھی وہ پہلے محرم الحرام کو فضیلت تھی, بعد رمضان کے بعد پھر فضیلت والا مہینہ پھر محرم الحرام کا ہو گیا ہے. اس لیے روزے کا بھی اہتمام کرے. اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ گنہگار نہیں ہے. اگر جس کو طاقت اللہ نے دی اس کو روزہ رکھنا چاہیے. تو محرم الحرام کا بعض روایتوں میں کوئی بھی ایک دن کا روزہ رکھے گا, سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن یوم عاشورہ کے روزے سے بڑی فضیلت ہے, بڑا ثواب ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ عمل چلتا ہوا رہا ہے.
اگر میں ابھی اپنی فوٹو میں بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایسا تھا تو لوگ غور سے دیکھیں گے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایسا تھا، یہ کلر میں تھا، ایسے شیپ میں تھا۔ یہ روزہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ عمل کو اہتمام سے اپنے دل میں سما لیں۔ ہم تصویروں کو دل میں سماتے ہیں، عمل کو دل میں نہیں سماتے۔ عمل کو دل میں بٹھانے کی ہماری کوشش نہیں ہوتی ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ مضمون اہم تھا، عنوان اہم تھا، یوم عاشوراء کل ہی کا دن تھا۔ کل ہی کے دن نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت کو نوش فرمایا تھا، اسی لیے ضروری تھا ان کے واقعے کو مکمل کرنا، اس لیے آج تھوڑا سا وقت زیادہ دیا گیا ہے۔ آپ حضرات انشاءاللہ اس کو قبول کر لیں گے، جو پیغام دیا گیا، خصوصاً نوجوان حضرات اس پر عمل درآمد ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم صيبا نافعا اللهم عو علينا ولا علينا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ محرم الحرام کا مہینہ، محترم مہینہ، احترام والا مہینہ، فضیلت والا، برکت والا مہینہ، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا مہینہ، اس میں گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ رحم دلی، خیر دلی، عافیت کے ساتھ، رحم کرم کے ساتھ، ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کے ساتھ ہر ایک کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یوم عاشوراء کے دن تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ اے اللہ یوم عاشوراء کے دن تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکالا ہے۔ اے اللہ یوم عاشوراء کے دن ایوب علیہ السلام کی بادشاہت لوٹ آئی۔ اے اللہ یوم عاشوراء کے دن اے اللہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت لوٹ آئی۔ اے اللہ یوم عاشوراء کے دن آدم علیہ السلام کو تو نے دنیا میں بھیجا۔ یوم عاشوراء کے دن دعا قبول ہوئی۔ یوم عاشوراء کے دن تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت فرمائی۔ یوم عاشوراء کے دن اے اللہ بہت سی قربانیاں اے اللہ انبیاء سے تو نے لی ہیں۔ اے اللہ اس برکت والے دن سے محروم ہونے سے حفاظت فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ بے قصور خیر مسلمانوں کو جلد سے جلد رہائی کی شکلیں عطا فرما۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اس مسجد کی حفاظت فرما۔ جو حج عمرہ کر کے آ رہے ہیں اے اللہ ان سے مسافہ کی سعادت عطا فرما، معانقہ کی سعادت عطا فرما۔ بڑے خوش نصیب ہیں ان کی آنکھیں، ان کے جسم، ان کے قدم جہاں انبیاء کے قدم پڑے تھے، جہاں سرکار مدینہ کا قدم پڑا تھا، جہاں صحابہ تابعین اولیاء کے قدم پڑے تھے۔ اے اللہ وہاں سے وہاں کی رحمتیں برکتیں لیتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ ان کی آنکھوں، ان کو اپنی آنکھوں سے قدر کی نگاہوں سے دیکھ کر اے اللہ ان کو ہم سب کی ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما، شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو تو بے انتہا قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔